بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا. سب سے پہلے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ قرآن کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کا. وثانیاً شکر گزار ہیں دفتر قائد محترم کے تمام اراکین کا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر آپ مومنین کے سامنے آنے کا، قرآن کو آپ تک پہنچانے کا موقع دیا. خدا ان سب کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح دین اسلام کی خدمت کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. آمین. ثالثاً خوش آمدید ہے آپ تمام سامعین و ناظرین درس تجوید قرآن میں. انشاءاللہ ان دروس میں ایک دورہ تجوید قرآن کا ہم کوشش کریں گے کہ ان ایام میں، ان مہینوں میں ایک کورس ہمارے پاس مرتب ہو. یقیناً ہم سب مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا، سیکھنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرے. بحیثیت مسلمان قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، نماز کو صحیح انداز میں ادا کرنا فرض ہے. جس طرح سے ارشاد ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. کیا مطلب ہے؟ کسی نے سوال کیا امیر کائنات سے، یا امیر یہ بتائیں کہ یہ ترتیل جو قرآن میں ذکر ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ الترتیل اداء الحروف وحفظ الوقوف. ترتیل یعنی حروف کو صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا کرنا، حفظ و وقوف کی رعایت کرتے ہوئے. اب تجوید قرآن آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں کہ علوم جو علوم ہے دنیا میں، جتنے بھی علوم ہیں ان میں سے اہم علوم کیا ہے؟ اہم علوم میں سے ایک علم قرآن ہے. اور علوم قرآن میں سے ایک اہم علم کیا ہے؟ علم تجوید ہے. علم تجوید ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ صحیح طریقے سے، خوبصورت طریقے سے قرآن پڑھنا سکھاتا ہے. پڑھنے کا ہنر، پڑھنے کا گر یہ تجوید سکھاتا ہے. تو یقیناً ایک ذمہ داری ہے ہمارے اوپر، جس طرح والدین کی ایک ذمہ داری ہے بچوں کو قرآن سکھانا. جس طرح ایک حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. رسول کریم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. جو خود قرآن پڑھنا سیکھے، دوسروں کو پڑھنا سکھائے. تو تجوید قرآن کیا ہے؟ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے. اس دور میں دیکھیں ایک مسئلہ قاصر و مقصر کا ہے. اس دور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قاصر نہیں ہو سکتا ہے بارگاہ خداوندی میں. قاصر کسے کہتے ہیں اور مقصر کسے کہتے ہیں؟ یعنی تمام مقصر اسے کہتے ہیں کہ تمام فیسلٹیز کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس عالم بھی ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے، نماز کو صحیح ادا کرنے کے لیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں سیکھتے ہیں. تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کے پاس عالم کے ہوتے ہوئے، آپ کے پاس انٹرنیٹ کے ہوتے ہوئے آپ نے کیوں نہیں سیکھا؟ یہ آپ سے سوال کیا جائے گا. اور اسی طرح قاصر وہ ہے بیچارہ ایک دور دراز علاقے میں ہے، نہ اس کے پاس نیٹ ہے، نہ کوئی عالم ہے جس سے سیکھ سکتا ہے. لیکن الحمدللہ آپ میں سے کوئی بھی یہاں پہ قاصر نہیں ہے. کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے قرآن کا علم کیوں نہیں سیکھا. اگر صحیح تجوید تلاوت کے ذریعے اگر نماز نہیں پڑھی،
تو آپ سے پوچھا جائے گا، چونکہ کچھ ایسے حروف ہیں جن کو اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ جو نماز میں پڑھتے ہیں ہم آیات، جیسے قل هو اللہ احد، کیا پڑھتے ہیں؟ غلط العام ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں۔ اللہ یعذ باللہ، بالکل معنی بدل گیا۔ قل کا معنی ہے کہہ دو، اور کل کا معنی ہے کیا ہے؟ کھاؤ۔ کتنا معنی بدل گیا۔ اسی طرح اور بھی غلط العام، مثلا پڑھتے ہیں انا اعطیناک الکوثر پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ کوثر۔ سا کو ادا کرتے وقت نو کے زبان ان دانتوں سے باہر آتی ہے، یہ کوثر۔ صحیح قرات کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر۔ تو کچھ ایسے حروف ہم کوشش کریں گے ان حروف کی زیادہ پریکٹس کریں تاکہ عوام الناس بھی اس سے مستفید ہو جائیں اور استفادہ کریں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔